من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، آج ہم نے رمضان مبارک کی 20ویں تراویح پڑھی ہے۔ 20th تراویح آج ہم نے پڑھی، اور آج کے ایک جز میں ہم نے 3 اہم صورتیں سنی، 3 اہم صورتیں سنی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں 114 صورتیں، اور اب تک ہم نے 38 صورتیں ختم کر دی۔ آؤٹ آف 114 we have finished 38۔ اور آج کل بھی اس کا شروع ہوئی تھی، 3 رکوع ہم نے سورہ زمر میں پڑھے، اور آج بقیہ 5 رکوع ہم نے پڑھے۔ کل 8 رکوع والی یہ سورۃ الزمر ہے، اسے آج ہم نے سنی۔ مکی سورت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں 114 صورتوں میں 86 صورتیں مکی صورتیں، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، 13 سال تک نبی بنائے جانے کے بعد 13 ایئرس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت تک 86 صورتیں نازل ہوئی تھی، تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ بقیہ 28 صورتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے 10 ایئرس میں، تو ان 10 ایئرس میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو آج کی تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی۔ تو سورہ زمر 39 سورہ، 40th سورہ سورہ مومن 9 رکوع والی مکی سورہ، 41 سورۃ حامیم سجدہ 6 رکوع والی، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ آج کے سورہ زمر کے 5 رکوع جو پڑھے گئے، اس کے آیت نمبر 40/2 میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی، آیت نمبر 42 آف دیٹ سورہ۔ اور ٹوٹل قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں میں نے بتایا آپ لوگوں کو، 6000 ایوریج 6666 آیتیں ہیں۔ آیت مطلب انگریزی میں سینٹنس ہم کہتے ہیں نا، 1 سینٹنس، تو عربک میں وہ 1 آیت ہے، تو تقریباً 6666 ہمارے پاس آیتیں ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 40/2 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ تم جب مر جاؤ گے پھر سے تم کو زندہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اہم باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ایک آ کے توحید، دوسرا آ کے رسالت، تیسرا آ کے آخرت۔ توحید میں کہ اللہ ہی کی ذات، واحد ذات، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی اس ساری کائنات کو چلاتا ہے، وہی اس ساری کائنات کے ہر چیز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے زمین میں آکسیجن کی ضرورت ہے، اس آکسیجن کو پروڈیوس کیسے کیا جائے اس کا پورا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس زمین پر ہم لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں مہیا کیا ہے، باقی رکھا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارا دل دھڑکتے رہنا چاہیے، تو اس کو 60 70 80 سال تک دھڑکتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میکینزم ایسا بنایا ہے کہ یہ دھڑکتا رہتا ہے۔ بچپن سے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کا دل دھڑکنا لگتا ہے، اور مرتے دم تک وہ دھڑکتا رہتا ہے۔ کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ ہم صحیح میں پڑھتے ہیں کہ تقریباً 70-80 مرتبہ وہ آگے دھڑکتا ہے ایک منٹ، تو اتنی مرتبہ دھڑک کے ہمارے خون کو وہ پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ تو اسے کیسے رکھنا چاہیے، کیسے خون پیوریفائی ہونا چاہیے، اس تمام کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اور یہ چیزیں
चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आके ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। हम जो बड़े होते हैं, छोटे हैं यहाँ, थोड़े दिनों के बाद नौजवान हो जाएंगे, फिर आगे बूढ़े हो जाएंगे हम जैसे, और फिर आगे एकदम हम खत्म हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कोई आगे काम ही नहीं है। बच्चा बड़ा होने से लेकर बूढ़े होने तक हमारे लिए, हमारे इसमें कहते हैं दखल है, इसमें कुछ हमारा दखल नहीं है। इसी तरह हमारी आंख देखती है, हमारी आंख के देखने में हमारा कंट्रोल है, हम सिर्फ आंखें बंद कर सकते हैं, मगर देखने की ताकत के लिए पूरा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने क्रिएट करके रखा है। हमको सुनना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए जरूरी है कि वो सुने, ताकि वो खुदा तक पहुंचे और अपने खुद तक पहुंचे और दूसरे काम करे, तो उसका सुनना जरूरी है। सुनने के लिए क्या क्या दिया है अल्लाह ताला? कान दिया है, उसका जो लिसनिंग सिस्टम पूरा है, उसके अंदर की इंद्रियां और फिर दिमाग में उसका रगों को लेकर जाना, वो पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में है नहीं है। तो मुख्तलिफ चीजें, खून हमारा दौड़ता रहता है, कितना दौड़ता रहता है? कंटिन्यूस दौड़ता रहता है। और हमारा खून का टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर से भी थोड़ा गर्म होता है, हम गर्म खून वाले हैं। इंसान आके ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारा ब्लड अगर काटे तो गर्म रहेगा, जैसे बकरे का और फिर गाय का, ये सब आके हॉट ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं हम लोगों को, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा। तो ये खून आके गर्म कैसे रहता है? हम हीटर रखेंगे अंदर के अंदर, या जब ठंडा हो जाए उसे आगे स्टोव में रखे गर्म कर देते हैं क्या, मगर हमेशा ये 40 डिग्रीज में और फिर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा में रहता है। उसकी हीटिंग सिस्टम के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में इसका इंतजाम किया है, मैकेनिज्म बनाया है। तो ये हॉट रहने के लिए अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया है, उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी के लिए जितनी चीजों की जरूरत है अल्लाह ताला ने मुहैया कर दी है, और इसमें से अक्सर चीजों में हमारा कोई दखल नहीं है, मगर बास चीजों में अल्लाह ताला ने हमको आजादी दी है। आंखें देखती हैं, मगर हमारे लिए आजादी है कि हम अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं। अल्लाह ताला ने देखने की ताकत दे दी, मगर ऑप्शन आगे इंसानों को दिया कि तुम या तो अच्छा देखो या कि बुरा देखो। और अल्लाह ने बताया कि तुम अच्छा देखोगे तो हम आगे तुम्हें इनाम देंगे, अगर तुम उससे गलत देखोगे तो हम तुमको सजा देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, थिंकिंग पावर दिया है। कितने हमारे सेल्स दिमाग में, हम साइंस में पढ़ते हैं कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बनकर हमारा दिमाग बना है। हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। उससे आगे कॉम्प्लिकेटेड एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है हमारा, हमें जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा मल्टीपल पावर वाला हमारा ये दिमाग है। तो उसमें वायरिंग भी नहीं है, मगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, दिमाग में भी और जिस्म में भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है मालूम नहीं होता है हम लोगों को, मगर है। तो ये दिमाग चलता है, और दिमाग तो अल्लाह ताला ने दे दिया सोचने के लिए, मगर आजादी इसमें दी कि या तो इस दिमाग को अच्छा इस्तेमाल करके अच्छे काम करो, अच्छा घर बनने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी क्या कोई हुनर सीखने के लिए, फिर उसे हुनर सीखकर दूसरों को उससे फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या नहीं तो क्रिमिनल माइंड बन के गलत चीजें सोच के दिमाग से लोगों को ठग सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, लोगों के माल हड़प कर सकते हो। तो हम देखते हैं ना नेट वगैरह में बहुत सारे लोग कहते हैं, इसके से क्या करते हैं, लाखों रुपए लोगों के चुरा लेते हैं, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो। तो दिमाग जो अल्लाह ताला ने दिया है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला मुख्तलिफ जो चीजें दिया है, हाथ पाँव आँख नाक सलाहियतें टैलेंट्स इल्म, ये तमाम चीजों में हमारे लिए टेस्ट है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, इम्तिहान है। और जब वक्त आ जाएगा टेस्ट के लिए, वक्त होता नहीं, कितने घंटे होते हैं टेस्ट के लिए, मंथली टेस्ट के लिए 1 आवर होता है, 1 घंटा पकड़ होता है, या क्वार्टरली ऑफरली में कितने होता है, 3 आवर्स का होता है, ठीक है, 3 आवर्स होता है। मगर टेस्ट के लिए क्या है, वक्त मुतय्यन है, फिक्स्ड है, और एक वक्त आने के बाद क्या हो जाता है, टाइम में खत्म हो जाता है। इसी तरह ये जो टेस्ट ले रहा है अल्लाह ताला हमको जिंदा रखकर, ये भी आके एक दिन क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 60 इयर्स में, 70 इयर्स में ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद टेस्ट के बाद क्या होना चाहिए, टेस्ट के बाद क्या होता है, रिजल्ट। टेस्ट के बाद क्या होता है, रिजल्ट। तो यकीनन ये जो टेस्ट है
इसका भी रिजल्ट आएगा। तो अल्लाह ताला तब हमारे लिए बुलाए और रिजल्ट के लिए हम जाएंगे अल्लाह के पास और फिर उसके लिए क्या है रिकॉर्ड्स भी होते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो पूरे पेपर्स वगैरह होते नहीं है, वहाँ भी रिकॉर्ड है। हमारे क्या है रिकॉर्ड नामा अमाल है, हमारे क्या है हमारा रिकॉर्ड क्या है नामा अमाल है। अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को हमारे पास रखा है, क्या है फरिश्तों के नाम किरामन कातिबीन। दो फरिश्ते हमारे पास है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नाइट से लेकर डे तक, बचपन से लेकर मरते दम तक ये रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या चीज भी कुछ भी नहीं, अल्लाह डाल के बता देंगे फला वक्त में फला काम तुमने गलत किया था, या अभी बोल नहीं सकते उसके पास, क्योंकि पूरी क्या है सामने चमें देखते हैं, हमें करे गलती का सामने नजर आएगा, हमें क्या जवाब दे सकते हैं क्या, जवाब नहीं दे सकते, तो पकड़े जाएंगे और सजा होगी। तो अल्लाह ताला ये लोग बता रहे हैं कि तुमको फिर से जिंदा किया जाएगा। बहुत बार पैगंबर जो हमारे पास आकर समझाते हैं, कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ तरीकों से वो क्या समझाता है, मरने के बाद चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, चैप्टर क्लोज होते नहीं, चैप्टर क्लोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा फिर से एक नई जिंदगी अल्लाह ताला देगा। अब ये लोगों को समझ में नहीं आता, जो काफिर हैं, मुश्रिक हैं, जो इस्लाम के इस अकीदे को नहीं मानते हैं, तो समझ में नहीं आता कैसे बन जाते, जला डालते, गाड़ डालते, क्या पानी में उसे बाहर डालते हैं, ठीक है, जरा उसकी राख से आके समुद्र में डालते हैं, नदिया में डालते हैं, फिर भी जिंदा होगा। तो पहले भी है वो मुश्किल था कैसा जिंदा होगा बोल के, अगर आज की चीज हमको बता दिया है कि आदमी का एक आके क्या है, एक सेल मिला दी, बस एक सेल हमारा बदन आके पूरा सेल से बना हुआ है, नहीं पूरे बदन किसे बना है, हमारा सेल्स से, छोटे छोटे सेल से बना है। उसका एक सेल के अंदर हमारे पूरे का मैकेनिज्म मौजूद है। डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे डीएनए आरएनए, हमारा डीएनए पूरा उस सेल के न्यूक्लियस में पूरा क्या है रिकॉर्डेड है, मैं कैसा हूँ, मेरे आंख नाक कान कैरेक्टर पूरा हर एक सेल में। कितने हैं सेल्स से, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स ही है पूरे बॉडी में, हर इंसान के सेल्स में बिलियंस ऑफ सेल्स ही, मगर एक सेल उठा के कह रहे तो हर सेल में उसका रिकॉर्डिंग मौजूद है। हर एक सेल में क्या है डीएनए है, आरएनए है, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक सेल मिला के भी क्या क्या कर सकते हैं, फिर से इंसान को बना सकते हैं। अब सही बता दिए। तो अल्लाह ताला कहीं से भी हमको ये हमारे जो ये मटीरियल लाएगा और फिर से हमको बना के खड़ा कर देगा। तो ये हमारे लिए क्या नहीं है, ये हमको अब समझने नहीं आ रही है, मगर कुरान हमको बार बार समझाता है कि ये होकर रहेगा, तुमको फिर से जिंदा किया जाएगा। इंसान क्यों गलती करता है, धोखा देता है, मारता है, लोगों के माल इधर से उधर कर लेता है, कत्ल कर देता है, खून बहा देता है, नहीं लड़ता है, झगड़ता है, गालियां देता है। क्यों? इस वजह से वो समझता है कि कोई उसे पूछेगा नहीं, वो किसी के नजर में आएगा नहीं, तो वो समझता है कि इसका पूरे काम आके छुपते हैं। मगर अल्लाह ताला बताते हैं कि पूरे क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, फिर से तुमको जिंदा किया जाएगा। उसकी एक मिसाल अल्लाह ताला आज के सूरे जुमर में देता है, आयत 45-2 में है। इसका सैंपल तुमको डेली तुमको मिलता है, कैसा जिंदा अल्लाह करेगा बोल के डेली तुमको सैंपल अल्लाह ताला देता है। कैसा है, 11 होते क्या जाके क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सो गए तो क्या होता हमारी बॉडी के पूरे मैकेनिज्म्स, हाफ ऑफ द मैकेनिज्म्स आके क्या हो जाते हैं, पूरे बंद हो जाते, आंख का देखना बंद हो जाता, कान का सुनना बंद हो जाता, डीप स्लीप आए तो क्या सुने आता, कहते भी तो जोर से बंद लो सुने नहीं आएगा, दिमाग का सोचना बंद हो जाता, तो स्मेलिंग भी हमारी नहीं होती हो रही, वो पूरी चीजें आके मेटाबॉलिज्म आके क्या होता है, एक साइलेंट मोड पर। तो नींद आके कौन है, मौत की बहन है, छोटी बहन बोलते हैं, मौत की छोटी बहन कौन है, नींद। वो नींद देता अल्लाह ताला, जिसे मारना नींद में क्या करता अल्लाह ताला, मार सकता नहीं। बहुत सारे लोग सोए भाई, रात को सोए भाई, अच्छा खा ले पी ले तो सोए, शायद नमाज पढ़ ले तो सोए, फिर सुबह को नहीं उठे, टेक हो गए, बेड में जाके डेथ हो गया, फिर बोलते हैं। तो जिनको मारना चाहता अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज कर लेता नींद में, और जिनको जिंदा करना था फिर अल्लाह होती का वक्त होता,
ہم پھر سے اٹھتے ہیں تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی مہربانی. اللہ چاہتا تو اسی نیند میں ہماری جان لے سکتا تھا مگر پھر وہ دیتا ہے. تو اسی طرح جس طرح نیند تقریباً مر گئے تھے لوگ, ٹھیک ہے, ڈیتھ ہو گئے تھے, مگر اللہ کے حکم سے پھر کیا ہو گئے؟ زندہ ہوئے. اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمام مرے ہوئے لوگوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا, جمع کرے گا. یہ چیزیں اس میں سمجھائی گئی ہے. اور پھر ایک دوسری عام بات آیت نمبر 46 میں بتائی گئی ہے کہ یہاں پر لوگ لڑ لیتے ہیں, تو غلط ہے, میں غلط ہوں, میں بولتا سو بات صحیح, میں بولتے سو بات غلطی. نہیں, لڑ لیتے ہیں. کتنے کی پارٹیاں آئیں گی, کتنے کی پارٹیاں آئیں گی, کتنے کی جماعت آئیں گی, کتنے کی آئیڈیالوجی. اور ہر ایک کوئی ایک ہر انسان آگے کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کو ایک نظریے کو مانتا ہے. اب اس میں کون بیٹر ہے, کون بیٹر ہے؟ دو جنے ہی میں دیکھتے ہیں کیا, ایک بات لوگ بولتے ہیں سادھرانا بھائی نہیں بولتے ہیں, سب لوگ نہیں بننا, ایک بولتے ہیں یہاں بننا بولتے ہیں, ایک جنے یہاں بننا بولتے ہیں, نہیں ہاتھ, ایک جنے نیچے بننا بولتے ہیں. بعض شیعہ تو ہاتھ نہیں بنتے, بغیر اونچے سچ پڑ جاتے ہیں. اب کون سا صحیح آتا نہیں, یا سی میں بننا صحیح رہنا, نہیں تو یہاں بننا صحیح رہنا, نہیں تو ناک کے نیچے بننا صحیح رہنا, نہیں تو ایسا بن دیتے وہ صحیح رہنا, نہیں تو ہاتھ ہی چھوڑ کو کھڑ جاتے ہیں وہ صحیح رہنا. اس پہ اتنے اچھلا کرتے ہیں, کون سا صحیح ہے؟ تب تو کیا بولیں گے, وہ کرنے والا ہوں وہ صحیح بولے گا, نہیں ایسا کرنے والا یہ صحیح بولے گا, ہاتھ چھوڑ کر بولنے والے انہوں کہتے ہیں یہ حدیث بولیں گے, اور یہ بولیں گے, جلیل بولیں گے, وہ صحیح بولیں گے. اب اس میں فیصلہ کیا کرنا؟ اس طرح پوری چیزوں میں ایک پہ نہیں ہے, اتنے بہت ہر ایک چیز میں ابھی ڈفرینس آئے گا. چل یہ ایسا کرنا, رسما ایسا نہیں کرنا, اتنا ایسا نہیں کرنا, داڑھی اتنا ایسا نہیں رکھنا, ٹوپے ایسا نہیں پہننا, نہیں کپڑے ایسا نہیں پہننا. اس میں سب میں ڈفرینس سب میں آئے گا. ہمارے اس میں نہیں رہتا, ایک مذہب والا دوسرے مذہب سے بھی ڈفر کرتا نہیں. ایک مذہب میں پرمیٹڈ رہتا, گوشت کھائیں گے, اور ایک جنا بولے گا تو گوشت نہیں کرنا, کرنا کہ بھائی وہ تو بھی ہے تو صحیح رہنا, یا تو گوشت کھانا صحیح رہنا, یا نہیں تو صرف ترکاری کھانا, ویجیٹیرین کھانا صحیح رہنا, کون صحیح. تو اس کا ڈفرینس کے تو کیسے ڈیسائڈ کریں گے کون صحیح کہتے ہیں, سولوشن ہے کون کرے گا, کون کرے گا؟ وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ڈفرینس ہے. ہر ایک کے جو امامہ رہیں گے, لیڈرس رہیں گے, انہوں اس کا سولوشن دیں گے, یہ بولیں گے کہ اس کی وجہ سے چیز رکھے نہیں بول کے, مگر صحیح کیا بول کو کون بولے گا؟ کب بولے گا؟ قیامت کے دن. کیونکہ یہ ٹیسٹ میں کوئی بولتے کیا, ٹیسٹ میں غلطی نکلے گا ہے تمہیں آنسر بولے بولتا کیا نہیں, ہمیں ٹھیک پڑھتا ہے اے بی سی ڈی میں ملٹیپل چوائس میں ٹھیک پڑھتے ہیں, ماسٹر کی بازو میں کھڑے رہتے ہیں, یہ معلوم ماسٹر کو معلوم یہ کریکٹ ہے کو ہر پکڑ لیتے کیا, یہ کرتے ہیں غلطی وہ نکو کرو بولتا ہے, پکڑ دیتے ہیں, نہیں پکڑتے کیا کرتے ہیں دیکھ لے کر خاموش رہتے, کیونکہ یہ کیا ٹائم ہے, ٹیسٹنگ, ٹیسٹ کا ٹائم. ٹیسٹ ہو گیا بتا, ختم ہو گیا بتا, تب بولیں گے وہ ڈی کو جب چیٹنگ کرے نا, ڈی آپ کا آنسر رانگ تمہارا, یہ آنسر یہ کریکٹ ہے, پھر بول کو بعد میں بولیں. تو اسی طرح یہ آیت نمبر 46 کا ٹرانسلیشن بھی فرما دیجئے, اے اللہ آسمان اور زمین پہ پیدا کرنے والے, قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن ہے, حافظ و غیب کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. جو بھی اختلاف کر رہے ہیں, جو مختلف آئیڈیا رکھے ہوئے ہیں, اس میں یہاں ڈیسائڈ نہیں ہوگا کون سا صحیح کون سا غلط. وہ ہمیں آپ کے اوپینین دے سکتے ہیں, کیا یہ رنگا ہوئی کتاب میں یہ کر لے ہوئی, یہ صحیح رنگا, بلکہ اوپینین دے سکتے ہیں, اور پرفیکٹلی یہ کریکٹ کا کون بولی گے؟ اللہ نے وہ آیت بولی, فرما دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, حاضر و غیب کے جاننے والے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کیا جانتا ہے, حاضر کو بھی جانتا ہے, غیب کو بھی جانتا ہے. تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 67 میں ایک اور اہم بات بتائی گئی, بات کر کے میں ختم کر دوں گا. آیت نمبر 60
کہ قیامت کے دن لوگ لے کر آئے ایک منظر کھینچا گیا آئیں گے، بعض لوگوں کو دوزخ ہو جائے گی، بعض لوگوں کو جنت ہوگی، دوزخ والے دوزخ ہو جائیں گے، تو وہاں کی جو فرشتے ہیں وہاں کے انچارج ہیں وہ پوچھیں گے کہ دوزخ کو آئے نا دنیا میں جب تھے نا اللہ کے بارے میں کوئی بولے نہیں کیا، نماز پڑھو بولے نہیں کیا، زکات دو بولے نہیں کیا، حج کرو وقف کرو بولے نہیں کیا، نیکی کام کرو بولے نہیں کیا، کوئی کیا تم نہ سمجھا ہی نہیں کیا، تو کیا بولیں گے ہم آئے تھے میں آئے تھے جماعت آئے تھے گھر میں آپ کو بھی سمجھائے ہیں، مسجد میں بیانہ بھی ہوئے، اس کا قرآن بھی ہوئے، جمعے کے خطبے بھی ہوئے، عید کے بیانہ بھی ہوئے، مگر میں کیا کہا سنیا آدھا نہیں سنیا، چند پر عمل کریا چند پر عمل نہیں کریا، سب کو بعد میں دیکھ لیجیے تو نمازہ پڑھیا نہیں میں بہت ساری نمازہ نہیں پڑھیا نہیں، اور بعد میں دیکھ لیجیے بلکہ لوگوں کو ٹھگتا گیا، زکات نہیں ادا کریا، ایلیجیبل ہو کے حج بھی ادا نہیں کیا، میں یہ غلط کام کیا، تو تب تو تم برابری سے سزا دیے کہ اللہ تعالیٰ برابری جاؤ پڑ رہا ہے ویسا جنت والے آئیں گے تو یہاں پر کہتے ہیں اس کے قانون کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہوگا کہ بھائی ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ منکروں کے لیے ہے۔ اور پھر اگر جو یہ گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے تو اس وقت ان کو کیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، اس کے دروازے پہلے ہی کھلے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، کیا کریں گے؟ ویلکم ویلکم کریں گے، آؤ بھائی زمین میں کیا بولے گی تو کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، بیانہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، رسول کی بات کو سچ سمجھے، تو یہ تمام چیزیں تم دنیا کی زندگی میں کرے، آؤ ویلکم، تمہارا کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلا رکھے ہیں، اندر داخل ہو جاؤ، یہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ کا ختم ہوتا ہے، سورہ مومن ہے، سورہ مومن کے وقت ہو گیا ہے، جیسے کہ میں نے اعلان میں بتایا کہ سورہ مومن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس میں ہی، ابھی کہاں نہیں، مکے میں ہی، ابھی آگے مدینے کو گئے نہیں، مگر اندر ایک پلاننگ چل رہا ہے، مکے میں دارالندوا نام کا ایک سینٹر ہے، اس میں پورے قریش کے لوگ بیٹھ کے ڈیسائڈ کر رہے ہیں کہ پورے لوگ یہاں سے مدینے کو چلے گئے ہیں، مسلمان چند لوگ ہی باقی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہی چند امپورٹنٹ لوگ رکھے ہیں۔ یہ موقع بہت اچھا موقع ہے، ہمیں پورے ایک قبیلے سے ایک آدمی لیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلیں گے، فجر کی نماز کے، سب مل کے ایک ساتھ ماریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اور وہ قریش کے لوگ ہمارے سے بدلہ بھی نہیں لیں گے، کیونکہ کون مارے گا تو اس میں معلوم نہیں ہوگا، بول کے پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے سورج کو وہ ٹائم میں، یہ اس ٹائم میں نازل ہونے والا سورہ ڈیوریشن 53 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں، اس میں ایک مثال آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بات چیت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں فرعون کا ایک آدمی آ کے ان کو پڑھ کو کیا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں بات کرتا، یہ نہیں مانتے تھے، میں ان کو تو اچھے باتیں نہ بولے کوئی، قیامت کے بارے میں بولے کوئی، ایک اللہ کے بارے میں بولے کوئی، اچھے کاموں کرو بولتے ہیں، یہ تمہیں لوگ نہیں ماننے کے دیتے ہیں، نہیں مانے تو عذاب آگا بولے کوئی، یہ حساب سے تمہیں لوگوں نے ڈرتے نہیں ہیں، اچھے کام کرے تو جنت ملے گی بولتے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اچھے کام کرو، تمہیں یہاں بھی اچھے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی تم کو جنت ملے گی، کیا کہ غلطی بات نہیں نا، سنو یہ بات آ کر بولتے ہیں۔ تو فرعون کیا تھا، غصہ آ جاتا، وہ ہمارا چدمی ان کا منسٹر کے رشتے دار تھا، ہمیں فرعون کا رشتے دار تھا، تو کیا ہمارا پیچھے ہمارے اندر آتا ہے، اپوزٹ بولتا ہے نا، کیونکہ بہت سارے پلاننگ کرتا ہوں مارنے کی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا۔ تو یہ واقعہ بول کے اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ سچ ہوا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول باہر نکلے، دشمن تھے مگر ان کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیا، اللہ کے رسول ایک سورہ پڑھ کے مٹی ایسا ڈالے تو سب کی آنکھوں میں آگے پردہ پڑ گیا، ان کے بیچ میں سے نکل کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے
غار سور میں جا کے تھے 3 دن، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس سے وہ ختم ہوتا ہے پورا۔ تھوڑا سا حامد سجدہ ہے، اس میں بھی یہی چیز آ کے بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، اور جس طرح ایک کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اپنا ایکٹنگ کرتا ہے، ایکٹنگ میں کیا ہوتا ہے، میں بادشاہ کا ایکٹنگ کرتا ہوں، تاج ہوتا، زیورات ہوتا، نہیں اچھے کپڑے پہنے رہتا، ایکٹنگ ختم ہوگا، ٹائم ہوگا، ریکارڈنگ ختم ہوگی، اس کا کیا کرتے ہیں اس کا تاج بھی نکال دیتا، نہیں ڈائریکٹر کیا کرے گا، اس کا تاج بھی نکال دیتا، اس کے کپڑے بھی نکال دیتا، جب پھر فقیر کے سگا بن کو پھر باہر نکل جاتا۔ تو بادشاہ بھی یا دنیا میں ہے نا ایسا چاہیے، تماشے کی جگہ سے لوگ اکڑ لے رہتے ہیں، پیسہ ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی آ کے صدر ہوگا، یہ ہوگا بول کے یہ ہوگا بول کے، جو یہ ہے نہیں ایسا نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، یہ کہ تماشے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں کوئی ایسا رکھ کے آزماتا، کسی کو غریب رکھ کے آزماتا، کسی کو آگے مزدور رکھ کے آزماتا، کسی کو اونر بنا کے آزماتا، کسی کو عورت رکھ کے آزماتا، کسی کو مرد رکھ کو آزماتا، کسی کو بچے دے کر آزماتا، کسی کو بچے چھین کر آزماتا، کسی کو بیماری دے کر آزماتا، کسی